خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا یہ ایک بڑا بھید ہے، اور یہ بھید جس پر خدا کھول دیتا ہے اور پھر وہ اس کلمے کو خوشی سے اپنے دل میں قبول کر لیتا ہے، وہ بھلائی دیکھے گا۔ آمین۔ اور جو کوئی اس کلام کو، اس کلمے ہے، وہ خدا کی طرف سے رد کیا جاتا ہے۔ آج چند ایک باتیں اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ کلمے کو، جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، جو جسم اختیار کرتا ہے، جسم میں آتا ہے، کلمہ مجسم ہوتا ہے، جو کوئی اس کلمے کو قبول کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، برکت پائے گا۔ اور جو کوئی اس کلام کو، جو خدا کا مکاشفہ ہے، رد کرتا ہے، وہ زمین پر اور اس کے بعد آخرت میں بھی رد کیا جاتا ہے۔ خدا نے کلام کیا، خدا نے کلام کیا ہے، شروع میں خدا نے کلام کیا، اور وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام جو خدا کرتا ہے وہ ہمارے درمیان رہا۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نور تھا، دنیا کا نور تھا۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا۔ یسوع مسیح نے کہا وہ روشنی پائے گا، وہ برکت پائے گا، کیونکہ اس نے کلام کو قبول کر لیا ہے۔ خدا نے شیطان سے کہا جب وہ ہوا اور آدم کو گناہ میں گراتا ہے، تو پھر خدا نے شیطان سے کہا، یہ پیدائش کے 30 باب میں، پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں 14 اور 15 آیت پڑھتے ہیں۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، خدا نے شیطان سے کہا، سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، اس لیے کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو سب چھپا ہوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا۔ اس لیے کہ تو نے تو اس وجہ سے ملعون ٹھہرا، سب چپاؤں میں، سب جانوروں میں تو کیا ہوا؟ ملاؤن۔ لعنتی ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اس کی وجہ سے تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور اپنی عمر بھر ساری زندگی گا۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، پھر خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ خدا نے سانپ سے کہا چونکہ تو نے یہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے تو ملعون ٹھہرا، اور زندگی بھر تو پیٹ کے بل چلتا رہے گا اور خاک چاٹتا رہے گا۔ پھر اس نے کہا 15ویں آیت میں تیرے اور عورت کے درمیان، کیونکہ تو نے عورت کو گناہ میں گرایا، اس لیے میں تیرے اور عورت کے درمیان، آگے کے، اور تیری نسل
اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. یہ کبھی آپ نے سنا ہے عورت کی نسل بھی ہوتی ہے؟ نسل تو ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے. مرد سے نسل چلتی ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان. سب انسان آدم کی نسل سے، سب انسان مرد کی نسل سے ہیں، لیکن ایک ہے جو عورت کی نسل سے ہے. تیرے کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیری سری کو کچلے گا. آمین. آمین. وہ کلمہ، کلام جو مرد سے نہیں عورت سے پیدا ہوگا، یہ ایک بھید ہے، یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، اور یہ بڑے دانشوروں سے چھپا ہوا ہے. بڑے عالم جو سمجھتے اپنے آپ کو، ان سے یہ بھید چھپا ہوا ہے. لیکن خدا نے نکموں اور حقیروں پر یہ بھید کھول دیا ہے. آمین. آمین. اب اس بھید کے بارے میں سیکھیں گے. یہ بھید کیا ہے؟ تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب یہ عورت کی نسل جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلمہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو ایک عورت کو دیا گیا، اور عورت نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. اس نے فرشتے سے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اگر آپ یسایہ میں 7ویں باب کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں، یسایہ کی کتاب میں 7ویں باب کی 14ویں آیت سے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. یسایہ کو خدا نے یہ کلام دیا، یہ مکاشفہ دیا، اور اس نے اس طرح سے اس کو تحریر کیا. خدا نے اسے کہا کہ تمہارے لیے ایک نشان ہوگا، ایک نشان خدا بخشے گا، اور وہی اس نے تحریر کیا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی نشان تمہارے لیے یہ ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. آمین. آمین. کلام ملا یسایہ کو، تمہارے لیے ایک نشان ہے، اور نشان یہ ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. کنواری کبھی حاملہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک نشان ہے تمہارے لیے. نشان یہ ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. بیٹا جنے گی. آج کل جب کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو چیک کروانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی. آج کل چلتے نہیں ہے، ہوتا ہے، پہلے پتا چل جاتا ہے، چند ماہ پہلے ہی پتا چل جاتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی. لیکن اس بیٹے کے چند ماہ نہیں، صدیاں پہلے پتا چل گیا کہ بیٹا ہوگا. خدا نے پہلے سے کہہ دیا، بلکہ بہت پہلے کہہ دیا، بہت پہلے کہہ دیا.
औरत की नस्ल से जो तेरी सर को कुचलेगा। निशान ये है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्या रखेगी? इमानुएल रखेगी। जब हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील के पहले बाब में, सुनिए, इसको भी सामने रखे और उसको भी पढ़े। पहले बाब में 23वीं आयत पढ़ी है। देखो एक कुंवारी हामला होगी देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो बेटा पैदा करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आगे भी पढ़िए। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया। यूसुफ ने जब वो नींद से जागा तो उसने वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया, जैसा उसे हुक्म मिला था खुदा के फरिश्ता से, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। फिर वो जल्दी से उठा, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना, उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। और उसका नाम यस्सु रखा। यस्सु का क्या मतलब है? शाफी, निजात देने वाला, निजात दहिंदा, निजात देने वाला। उसका नाम यस्सु रखा। अब यहां पर यह आता है कि उसका नाम इमानुएल क्यों नहीं रखा? वहां पर आपने क्या पढ़ा था? इमानुएल रखेगी, यही लिखा है ना? वहां पर लिखा है इमानुएल रखेंगे, वहां पर लिखा है इमानुएल रखेगी, यहां पर लिखा है इमानुएल रखेंगे, और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। यह बड़ा भेद है। इमानुएल क्यों नहीं रखा? उसका नाम यीशु रखा, जिसका मतलब है निजात देने वाला। और मुकाशवा क्या था? निशान क्या था? देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमान, यहां पर लिखा है, वहां पर लिखा है वो रखेगी, इमानुएल रखेगी। और यहां पर उस लफ्ज का तर्जुमा भी दिया गया है। उसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। तुम्हारे लिए निशान है। खुदा ने यशायाह को बताया कि वो लिखे कि उनके लिए ये निशान होगा। एक कुंवारी बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। यहां पर लिखे है इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, गॉड विद अस। और फिर जब वो गया अपने बीवी को अपने यहां ले आया, बेटा पैदा हुआ, तो यहां पर लिखे है उसका नाम रखा गया। वो मसीह है, मसा किया हुआ है, वो यीशु है, वो निजात देता है, लेकिन उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इसकी तरफ आते हैं। इसका तर्जुमा है गॉड विद अस, हमारे साथ है।
خدا ہمارے ساتھ کا مکاشفہ، یہ ایک بھید، یہ ان کو سمجھ آتی ہے جن پر یہ بھید کھل گیا ہے، جن کو بھید دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بھید سے ناواقف ہیں، اور جو اس بھید سے ناواقف وہ زمین پر ذلیل ہو رہے ہیں۔ جس بھید سے ناواقف ہیں وہ آسمان پر بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کلام کو سمجھے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ان کے حالات خراب ہیں۔ اب جس قبول کر لیا اس بیٹے کو جو کلمہ ہے، جو خدا کا کلام ہے، جو مجسم ہوا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے ہمارے درمیان رہا، جس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کلمہ مجسم ہوا، جس کے بارے میں کہتا ہے ابتدا سے تھا، شروع سے تھا، لیکن وہ مجسم ہوا، یہ نہیں کہ ابھی پیدا ہوا، ابھی تو وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن یہ شروع سے تھا۔ یوحنا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، اور پھر آگے پڑھتے جائیں تو اس کے بارے میں بتا وہ کلام جو کلمہ ہے کس طرح سے مجسم ہوا، اور اس بھید کو مجسم ہوا، وہ خدا ہے۔ اس نے کہا وہ خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، آگے کیا لکھا ہے؟ کلام خدا کے ساتھ تھا، پھر کلام خدا تھا، وہ کلام جو اس کے منہ سے نکلتا تھا وہ خدا تھا، اور اسی کلام نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کچھ اس نے بنایا، اور اگر آج تک یہ ساری چیزیں قائم ہیں تو کلام کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے۔ اب لوگ یسوع مسیح کو جو کلمہ ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے سزا پا رہے ہیں۔ اسی کلمے کی مخالفت آج بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوا کرتی تھی، اور ایک شخص پچھلے دنوں ایک شخص پاکستان میں آیا اور اس نے سوچا کہ وہ کلام کی مخالفت کرے گا تو عزت پائے گا۔ کیا عزت پائی؟ جو کوئی کلام کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں بلکہ رسوا ہوتا ہے، بے عزت ہوتا ہے، زمین پر بھی اور اس کے بعد آخرت میں بھی۔ جو کوئی کلام کی مخالفت کرتا ہے، جو کوئی کلمے کی مخالفت کرتا ہے، کلام یہ ہوا تمہارے لیے ایک نشان ہے، یسایہ کو نشان دیا گیا، تمہارے لیے ایک نشان ہے، اور کہ ایک دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یہاں پر لکھا ہے اس کا ایمانویل رکھیں گے، اس کا معنی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اب یہ نام کیوں نہیں رکھا؟ یسوع رکھا۔ ہاں سنیے اس بھید کو، رکھا، یقیناً رکھا۔ جب ہم لوکا کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں اس نے ایمانویل رکھا تھا۔ لوکا کی انجیل میں 34ویں آیت پہلے باب کی، مریم نے فرشتہ سے کہا، جب فرشتہ نے مریم سے کلام کیا، پھر مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ میں چونکہ مرد کو نہیں جانتی۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، اب فرشتہ نے یوں جواب اس سے دیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، فرشتہ نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ مرد کی ضرورت نہیں ہے، کنواری حاملہ ہوگی،
کلام میں لکھا ہے، یہ سایہ کو بتایا گیا. یہاں پر اس سے کہا کہ جس طرح تو اس کو قبول کرتی ہے اس طرح سے نہیں. حقیقت یہ ہے، کلام یہ ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور اس سبب سے اسی وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اسی وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. سنیے، غور سے سنیے، جس طرح سے وہ نہیں ہے اور جس طرح سے وہ سوچتی تھی اس طرح سے آج بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں. خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ بیٹا کیسے بنتا ہے؟ مریم کی شادی ہوئی تھی کیا؟ میں ان بیوقوفوں کو کہوں گا جو اس طرح کے سوچتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم کو سنیں. اس نے سوچا کہ میں مرد سے ناواقف ہوں. فرشتے نے اسے سمجھایا کہ اس طرح سے نہیں، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. یہ سوچ ختم کر. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس سبب سے کس سبب سے؟ روح القدس کے سبب سے، خدا کی قدرت کے سبب سے، مرد کے سبب سے نہیں. خدا کی قدرت کے سبب سے، روح القدس کے سبب، اسی سبب سے وہ مولود مقدس آگے کیا لکھے ہے؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا. خدا کا بیٹا کہلائے گا. آمین. خدا کا بیٹا کہلائے گا. اب اس کو سمجھ آتی ہے، مقدسہ مریم کو اب سمجھ آتی ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہے، خدا کا بھید کیا ہے، خدا کا مکاشفہ کیا ہے. پھر وہ کیا کہتی ہے؟ اس کو 37ویں آیت سے پڑھیے. کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. وہ قول جو خدا کی طرف سے ہے ہرگز بے تاثیر نہ جائے گا. اس کا اثر ہوگا. اس کے اثر کو قبول کر. وہ ہوگا، لازمی ہوگا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے. کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے قول کیا تھا؟ کنواری حاملہ ہوگی. قول یہ تھا کنواری حاملہ ہوگی. قول یہ تھا عورت کی نسل. کلام یہ تھا عورت کی نسل سے. پھر یہ نشان یہ ملا کہ کنواری حاملہ ہوگی. مقدسہ مریم کو بتایا کہ جس طرح سے تو سوچتی ہے کہ تم مرد سے ناواقف ہے، یہ جسمانی خیال ہے. اس سے باہر آؤ، نکلو. روحانی خیال یہ ہے کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور پھر اس نے کہا کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. وہ کلام ہے، وہ کلمہ ہے، وہ خدا کے منہ کا کلام ہے، بے تاثیر نہ ہوگا. آگے سنیے. مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. تب فرشتہ اس کے پاس سے واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا، کیونکہ وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ اس کلمے کو قبول کرے. اب اس نے اس کلمے کو قبول کر لیا. اس نے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. اس نے کلام کو قبول کیا. فرشتہ واپس چلا گیا. پھر وہ یہ کہتی ہے 46ویں آیت میں، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی
خدا سے خوش ہے کہ اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھو اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. مجھ کو مبارک کہیں گے. مان گئی کہ خدا کا کلمہ ہے. اب اس نے سمجھا کہ اب میں خدا کی بندی ہوں. میں نے کلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے کلام کو سمجھ لیا ہے. اب میں خدا کی بندی ہوں اور ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. کس وجہ سے مبارک کہیں گے؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلمہ کو، خدا کے کلام کو مان. اور پھر اس نے کہا اب میں خدا کی بندی ہوں. یہی تو اس کا ترجمہ ہے، God with us. اب میں خدا کی بندی بن گئی ہوں کیونکہ میں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا، میں نے کلمے کو قبول کر لیا ہے. یسایہ کو نشان دیا گیا حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. وہ ایمانویل رکھے گی یعنی وہ کہے گی کہ اب خدا ہمارے ساتھ ہے، کلمہ ہمارے ساتھ ہے. پہلے موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے اس کو نقاب لگا دیا، اپنے منہ پہ ہاتھ اس نے رکھ لیا. وہ بادل کے پیچھے تھا، وہ چھپا ہوا تھا، لیکن اب چونکہ ظاہر ہو چکا ہے، مقدسہ مریم نے اس کلام کو مان لیا. خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کا نام رکھے گی کہ اب خدا ہمارے ساتھ آ گیا ہے. پہلے خدا دور رہتا تھا، پہلے خدا انسان سے پردہ رکھتا تھا. اب وہ پردہ کھل گیا ہے. اب وہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے ہمارے ساتھ ہے. اس نے قبول کر لیا. God with us. آگے لکھا ہے اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. کون رکھیں گے؟ پہلے وہ رکھے گی، اس کے بعد اور بھی رکھیں گے. یوسف نے رکھا، اس نے بھی کلمے کو قبول کیا. سارے جو آپ بیٹھے ہیں آپ سب نے کلمے کو قبول کر لیا. آمین. آپ سب نے اس کا نام ایمانویل رکھا ہے. آمین. اس کے نام ایمانویل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں گے، اور جو اس کو قبول کریں گے وہ نجات پائیں گے. آگے لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یوحنا یہ کہتا ہے جنہوں نے اسے ایمانویل قبول کر لیا، جنہوں نے انہیں اسے خدا کا کلمہ قبول کر لیا اور اس کو دیکھا اور کہا God with us. خدا ہمارے ساتھ ہے. اس کا نام ہر ایک جو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کا نام رکھتا ہے God with us. ہر کوئی اسے قبول کرنے والا یوں لکھتا ہے God with us. خدا ہمارے ساتھ ہے. پہلے اس نے قبول کیا، مقدسہ مریم نے کلمے کو قبول کیا، پھر اس کے بعد یوسف نے، اس کے بعد ہم سارے لوگ کہتے ہیں God with us. اور داؤد بھی کہتا ہے تو میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. God with us. تو میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. جس نے سمجھ لیا کہ کلمہ ہمارے ساتھ ہے اس نے اس کا نام ایمانویل رکھا. پہلے وہ رکھے گی پھر رکھیں گے یوسف، اور اس کے بعد ساری کلیسیا اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. جس طرح داؤد نے بھی رکھا میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. خدا کا ساتھ، اس کو مان لینا کہ وہ میرے ساتھ ہے. پہلے دور تھا، دیوار تھی، اب دیوار ٹوٹ گئی ہے. اب God with us. کلمہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے
خدا ہمارے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. جنہوں نے اس کے کلام کو قبول کر لیا, خدا نے ایک شخص پر یہ کلام کھولا اور اس شخص نے اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا. میکا 5واں باب 2 آیت پڑھیے. لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے. اسے خدا نے یہ مکاشفہ دیا اور اس نے اس کو اس طرح سے لکھا, اے بیت لحم, اے بیت لحم, بیت لحم افراتا, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا, ایک سردار نکلے گا. آگے, اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. اور اس کا مصدر زمانہ سابق, ہاں, اس کا مصدر زمانہ سابق, ہاں, قدیم الایام سے ہے. قدیم الایام, وہ سب سے پہلے کا ہے. آمین. وہ حاکم ہوگا لیکن وہ قدیم الایام سے ہے. اس نے یہ پایا خدا کے روح القدس سے کہ وہ پہلے سے ہے. پھر وہ اسرائیل کا حاکم ہوگا. کیا اسرائیل نے اس کو حاکم مانا؟ کبھی بھی نہیں مانا. اسرائیل نے اس کو حاکم نہیں مانا. یہاں پر لکھا ہے وہ اسرائیل کا حاکم ہوگا. انہوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ اس کی بے قدری کی. اور خدا کیا کہتا ہے؟ حاکم ہوگا. انہوں نے اسے اپنا حاکم نہیں مانا. پھر یہ بھید ہوسیہ نبی پر کھلا. ہوسیہ میں ہوسیہ کی کتاب میں 8ویں باب میں, ہوسیہ میں 8ویں باب کی پہلی آیت, ترہی اپنے منہ سے لگا. ہاں, خدا نے کلام دیا, ترہی اپنے منہ سے لگا. ترہی کیا ہوتا ہے؟ ایک ساز ہے, اس کو بجایا جاتا ہے, جیسے نرسنگا پھونکا جاتا ہے. ترہی سے اور نرسنگے سے سارن دیا جاتا ہے اور اس سے کچھ اعلانات کیے جاتے ہیں. آرمی میں جنگ ہونے والا ہے, کیا حالات ہیں, اس طرح سے ان کی آواز سے پھونکا جاتا ہے, نرسنگا پھونکا جاتا ہے, ترہی سے بتایا جاتا ہے. اس نے کہا ترہی اپنے منہ سے لگا. وہ عقاب کی طرح خداوند کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے. ہاں, یہ کہہ, اعلان یہ کہہ, خداوند کے گھر کی طرف عقاب کی طرح ٹوٹ پڑا ہے, کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا. کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا. تجاوز کرنا کیا آتا ہے؟ آگے بڑھ جانا, آگے نکل جانا. میرے عہد سے آگے نکل گئے ہیں اور میری شریعت خلاف پر غور کریں. اس لیے اعلان جنگ کر دے, خدا کے گھر پر ٹوٹ پڑا. اس وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے عہد سے تجاوز کر گئے ہیں, میرے کلام سے آگے نکل گئے ہیں. جب کلام, وہ مجسم کلمہ ان کے درمیان رہا, ان کے ساتھ رہا, انہوں نے وہ سے آگے نکل گئے. یہ شریعت کو توڑتا ہے, یہ کلام کو رد کرتا ہے, یہ بول زبال کی مدد سے کرتا ہے. اس میں بدرو ہے, یہ کفر بکتا ہے. وہ کلام سے آگے نکل گئے,
तजावज कर गए। खुदा ने कहा चूंकि ये मेरे कलाम को नहीं मानते इसलिए ये कलाम से तजावज कर गए हैं और मेरी शरीयत के खिलाफ चले, और मेरी शरीयत के, मेरे कलाम के खिलाफ चले। वह मुझे यूं पुकारते हैं वैसे तो मुझे यूं पुकारते हैं कि ए हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। वो कहते हैं कि हम तुझे पहचानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, हाँ, वो कहता है इसराइल ने चूंकि भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। दुश्मन उसका पीछा करेंगे। दुश्मनी इस वजह से है, मार इस वजह से खा रहे हैं। खुदा की तलवार उनके खिलाफ है, इसलिए कि उन्होंने कलाम को, कलमा को रद्द कर दिया। कलाम को रद्द कर दिया। कलाम यह है इसराइल का हाकिम होगा, उन्होंने हाकिम ना माना। इसकी वजह से यीशु मसीह ने कहा चूंकि तुमने यरूशलेम है यरूशलेम, तुमने तो क्या किया, नबियों को कत्ल किया। और कहा गया नबियों को कत्ल करने वालों सुनो, मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पैरों तले जमा कर दिया, मैं भी तेरे लड़कों को करूं, पर तुमने नहीं सुना। इस वजह से तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। कब तक तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है? कब तक? कब तक छोड़ा जाता है? जब तक ये ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जब तक ये ना कहोगे गॉड विद अस, ये खुदावंद के नाम से आता है, जब तक ये नहीं मानोगे ये इमानुएल है। इसके नाम का तर्जुमा है इमानुएल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। जब तक ये नहीं कहोगे खुदा हमारे साथ, तब तक तुम्हारा घर वीरान छोड़ा जाता है। कलमे को रद्द कर दिया, कलमे की मुखालफत की, कलमे को कलाम से तजावज कर गए। इसलिए तुरही बजा, इसलिए ऐलान कर दे, ऐलान जंग कर दे, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद को तोड़ा है, उससे आगे निकल गए हैं, मेरी शरीयत के खिलाफ चले हैं, इस वजह से मार खा रहे हैं। और फिर जब उसने गौर किया तो फिर वो कहता है इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उसको पता चल गया पहले, ये जो कुछ हो रहा है उसको पहले पता चल गया। किसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन्होंने खुदा के कलमा को रद्द कर दिया है। यीशु मसीह ने भी यह कहा चूंकि तुमने रद्द किया इसलिए वीरान छोड़े जाते हो, तुम भी रद्द किए जाते हो। कलाम क्या है? कलाम यह है जो कोई कलमे को कबूल करता है और जो ही वो यीशु मसीह को सुनता है, पाता है, तो वो कहता है गॉड विद अस, इज्जत पाता है, बरकत पाता है, नजात पाता है। और जो कोई कलाम को रद्द करता है, आज कौम में क्यों कत्ल हो रही हैं, क्यों नुकसान हो रहे हैं, क्यों हर तरफ खून खून है? इस वजह से जिन लोगों ने, जिन कौमों ने कलमे को रद्द किया वो रसवा हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। लेकिन मरियम ने उसको कबूल किया, उसने कहा देख तेरे कौल के मुवाफिक हो। ये खुदावंद का कौल है, गॉड विद अस, मैं खुदा की बंदी हूं, कलमा मेरे साथ है, मैंने कलमे को कबूल कर लिया है, इसलिए उसने उसका नाम रखा गॉड विद अस, खुदा मेरे साथ है, मैं खुदा की बंदी हूं, यही उसका नाम है, खुदा हमारे साथ है। जिसने उसको इस तरह से कबूल कर लिया वो निजात पाएगा, और जिसने उसको रद्द कर दिया वो रद्द किया जाएगा। इसलिए आए अपनी निजात के लिए, अपने निजात इंदा के लिए खुशी करें और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हालेलुया।